الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وقال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام قائدین جماعت، امیر جماعت ضلع اوکاڑا اور دیگر قائدین، محترم جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، میرے قابل احترام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور بچوں، آپ کی منصورہ آمد جو ہے ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف اضلاع سے، مختلف علاقوں سے ہمارے ساتھی آتے ہیں اور جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو عید کا سماں ہوتا ہے، یہ حقیقی بات ہے۔ آپ کے چہروں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اگرچہ نام نہ بھی معلوم ہو، لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ اس قافلہ حق کا ساتھی ہے اور یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو لے کر اپنی جوانی یا اپنی زندگی اس کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پہلی بار تربیت گاہ میں آئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ میں سب بھائیوں کو، دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو پہلی بار آئے ہیں ان کو 2 بار خوش آمدید کہتا ہوں، 1 بار نہیں 2 بار، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی یہ پہلی آمد آخری آمد نہیں ثابت ہوگی۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، آپ بار بار یہاں آتے رہیں اور یہاں سے جو کچھ حاصل کریں آپ کو اللہ توفیق دے کہ وہ واپس جا کر اپنے علاقے کے اندر لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو بالکل انگھڑ تھے، تہذیب سے واقف ہی نہیں تھے۔ اب دیکھیے کتنی اس قوم کے اندر اور اس علاقے کے اندر جہالت اور بد اخلاقی اور بد تہذیبی تھی کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دینا اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو سدھارا، اس کی اصلاح کی۔ وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، جو صحرا کے رہنے والے تھے، ان کو کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا۔ یہ تربیت کے نتیجے میں، یہ اسلام کے نتیجے میں، یہ ایمان کے نتیجے میں، یہ عمل کے نتیجے میں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے۔ زندگیاں جیسے حافظ سیف الرحمان صاحب کہہ رہے تھے، زندگیاں اس کے اندر لوگوں نے گزار دیں، جوانی میں آئے، بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ گئے ہیں، لیکن حوصلہ نہیں ہارا۔ یہ کام یہی ہے، اسی کام کو کرنا ہے۔ کرتے کرتے اللہ کے ہاں جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناکام نہیں ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، گموار قسم کے لوگ، دیہاتی بدو قسم کے لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کسی غلط حرکت کے اوپر سزا نہیں دی۔ اگر کوئی حد توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس کو پر تو سزا دیتے تھے، کوئی بھی ہو۔ ویسے اگر اس نے کوئی گستاخانہ بات کر دی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح ایسے کرتے تھے کہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں نے یہ بات کی ہے، یہ غلط ہے اور آئندہ میں نہیں کروں گا۔ آپ کو مثالیں چند عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ یہ کتاب جو ہے گلدستہ سیرت مصطفیٰ، اس میں مختلف مضامین یا مختلف لیکچر ہیں مختلف موضوعات کے اوپر سیرت کی روشنی میں، اور ان میں سے ہر ایک لیکچر جو ہے، ہر ایک جو اس کا ایک چیپٹر ہے وہ پورا ایک لیکچر بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، اور وہ مجلس کیسی پیاری مجلس اور کیسی پاکیزہ مجلس ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، بلال بھی ہیں، حذیفہ بھی ہیں، اور طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی، سارے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ کیا کیا قیمتی ہیرے ہیں، اور اس مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے سوال جواب ہو رہے ہیں۔
ایک نوجوان کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول میں ایمان لے آیا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن ایک کام جو ہے نا وہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا کام نہیں چھوڑ سکتا؟ بدکاری نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پاکیزہ مجلس کے اندر یہ بات، آپ کی مجلس میں بھی کوئی اگر یہ کہے کہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، کتنا برا لگے گا آپ کو۔ اس مجلس کے اندر جس میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ان کا دبدبہ اور ان کا رعب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو کہتے ہیں آپ بیٹھے رہیں آپ، ورنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کو اٹھا کر لے جاتے باہر، اور باہر جا کر اس کو جوتے مارنا شروع کر دیتے، گھونسے مارنا شروع کر دیتے، اس سے اصلاح نہ ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اور سب صحابہ بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کیا کریں گے اب اس کو۔ آ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تیری ماں ہے، دیکھیے حکمت، جی ہے۔ تیری بہن ہے، جی ہے۔ کوئی شخص اگر تیری ماں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے یا تیری بہن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہے تو تجھے کیسا لگے گا؟ اس نے کہا جی بہت برا لگے گا، میں تو اس کو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اے عزیز، سب لوگوں کے یہی جذبات ہیں، کسی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو گے، کسی کی ماں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو گے تو ان لوگوں کے بھی جذبات یہ ہیں، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی میری سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی یہ برائی نہیں کروں گا، میری بات میں میری سمجھ میں میری آ گئی ہے یہ بات میری۔ حضور نے اس انداز میں اس کی اصلاح فرما دی، اور پھر اس نے اپنی زندگی جس طرح سے گزاری، وہ مثالی ایک نوجوان تھا، اور صحابہ کرام اس کو دیکھتے تھے تو وہ واقعہ ان کو یاد آ جاتا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے۔ آپ کے پاس مال آتا تھا، غنیمت کا مال بھی آتا تھا، آپ کے پاس صدقے کا مال بھی آتا تھا، زکوٰۃ کا مال بھی آتا تھا، وہ آپ اس کو تقسیم کرتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ادھر اپنا اونٹ بٹھا کر آپ کے قریب آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ انداز بھی جو ہے حضور کو تو تمام صحابہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ کہتا ہے اے محمد، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، لیس لک ولا لابیک، نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، اس میں سے مجھے دو۔ اب حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اس نے ایسی بات کی ہے تو بہت ان کو اس پر غصہ آیا، تو آپ نے فرمایا نہیں عمر تم بیٹھ جاؤ۔ بلال کو آواز دی، بلال اس وقت جو ہمارے پاس سامان ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھجور ہے اور جو جانتے ہیں ہم، آپ تو جانتے ہیں نا دیہاتی لوگ ہیں ہم، کاشت آپ پتہ نہیں اب کاشت کرتے ہیں آپ کے نہیں، کسی زمانے میں تو بہت کاشت ہوتے تھے، اب گندم سے زیادہ ان کی قیمت ہے، جو کی قیمت گندم سے بڑھ گئی۔ تو جو ہے عربوں کی بہت ہی یہ پسندیدہ خوراک تھی، اور یہ بہت بہترین خوراک ہے طب کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جو کی خوراک یا اس کی روٹی بہت بہترین چیز ہے۔ کہا جی جو کا غلہ ہے اور کھجور کا پھل ہے۔ فرمایا ایک گٹھڑی یا ایک توڑا کھجور کا بھر کر لے آؤ اور ایک توڑا جو کا بھر کر لے آؤ۔ وہ بدو جو تھا نا، جب اس نے سوال کیا تھا تو صحابہ کے تیور اس نے دیکھے نا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے تو کوئی غلطی کر بیٹھوں، مجھ سے تو کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہ ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، وہ ذرا پیچھے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے نسائل، وہ سوال کرنے والا سوالی کہاں ہے؟ تو ڈرتا ڈرتا کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ اب آیا، آپ نے فرمایا کہ بلال اس کے اونٹ پر یہ لاد دو۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ اس کے پاس اونٹ نہیں تھا تو آپ نے فرمایا بیت المال کا اونٹ بھی لے آؤ اے بلال اور اس کے اوپر لاد کے دو۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس کا اونٹ تھا۔ بہرحال دونوں روایتوں میں سے جو بھی اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے اوپر لاد دو، اور آپ نے اس کو پھر فرمایا اذهب علی برکت اللہ، اللہ تجھے برکت دے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، یہ لے لو اور چلے جاؤ۔ وہ جب اپنے قبیلے کے اندر گیا، بلکہ راستے میں جس سے ملا حضور کی تعریفیں کرتا ہوا، اور حضور کے حسن اخلاق اور فیاضی
اور آپ کی خوش خلقی ہر ایک کو بتاتا چلا گیا. یعنی اس طرح سے ایک واقعہ نے ایک شخص کی زندگی کو بھی درست کر دیا اور اس شخص کے ذریعے سے بے شمار لوگوں تک یہ دعوت اور یہ پیغام پہنچ گیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں. زبیر کا نام سنا ہے آپ نے؟ زبیر، یہاں ہے کوئی زبیر؟ اچھا، زبیر کا نام تو سنا ہے نا؟ کون تھے؟ زبیر بن عوام، یہ آن حضور کے صحابی تھے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ 10 مبشرہ جن کو کئی مرتبہ نام لے کر آن حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی، نام لے کر. ان میں سے یہ ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عشرہ مبشرہ پر بھی کتاب ہے جس میں سارے 10 صحابہ کے پورے حالات لکھے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور خون آنکھوں میں اترا ہوا تھا. 18-20 سال کے نوجوان تھے. آن حضور کے پھوپھی زاد بھی تھے. آن حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ان کے بیٹے تھے. تو آن حضور کہتے ہیں زبیر کیا بات ہے، تم نے تلوار نکالی ہوئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا تھا کہ کافروں نے آپ کو شہید کر دیا ہے. یہ افواہ پھیل گئی تھی اور واقعی وہ سازشیں کر رہے تھے آپ کو شہید کرنے کی. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ. کافر سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو کہیں نظر بند کر دیں یا آپ کو گھر سے نکال کر مکہ سے باہر کہیں بھیج دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اللہ کا اپنا منصوبہ تھا. اگر زبیر کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ کافروں نے آپ کو شہید کر دیا ہے. زبیر، اگر انہوں نے مجھے شہید کر دیا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میں سب کے ساتھ لڑتا اور آپ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ رہتا، انتقام لیے بغیر نہ رہتا. آپ خوش ہوئے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر، لیکن ساتھ آپ نے فرمایا بڑے پیار کے ساتھ، زبیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کفوا ایدیکم، ہاتھ روکے رکھو، تلواریں نہ نکالو. مکی زندگی میں تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تھی. مدینہ میں گئے تو ایک اسلامی ریاست بن گئی، تو اب کیا حکم ہوا؟ اب حکم ہوا کہ اب تلواریں نکالو اور اپنا اسلحہ ساز و سامان تیار کرو اور دشمنوں سے بھٹ جاؤ. لیکن مکے میں حکم تھا کہ نہیں، دعوت دیتے رہو، تلوار نہیں نکالنی. ظلم کے اوپر برداشت کرتے رہے صحابہ کرام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی. زبیر اپنی تلوار نیام میں ڈال لو، جب تک حکم نہ ملے اس کو باہر نہیں نکالنا. اور حضرت زبیر نے پھر وہ تلوار اپنی نیام میں ڈالی اور بدر کی جنگ سے پہلے نہیں نکالی. بدر کی جنگ سے پہلے جب یہ اعلان ہوا کہ جنگ ہوگی، اس وقت اپنی تلوار نکالی نیام میں سے، اس کو صاف کیا، تیز کیا اور میدان بدر کے اندر انہوں نے جنگ میں حصہ لیا. احد میں جنگ میں حصہ لیا. اور خندق میں جو آن حضور سے انہوں نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ میں سارے لوگوں سے لڑ جاتا اور آپ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ رہتا، ان کی تلوار کے اندر قوت کتنی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جب مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں، ان کو تیر اندازی بھی سکھاتے تھے، تلوار یعنی شمشیر زنی بھی ان کو سکھاتے تھے، نیزہ بازی بھی ان کو سکھاتے تھے. اور باقاعدہ وہاں پر ایک میدان آج بھی موجود ہے جس کو وادی المسابقہ کہتے ہیں، مقابلہ کرنے والی وادی، جس میں مقابلہ ہوتا تھا. وہاں حضور صحابہ کرام کے مقابلے کرواتے تھے جنگی مہارت کے اندر. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کے میدان کے اندر جب دشمن آیا مقابلے پر، 4 دشمن خندق عبور کر کے اندر آ گئے تھے. خندق کھودی گئی تھی، 4 دشمن گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے خندق کو عبور کر کے آ گئے تھے، باقی نہیں آ سکا کوئی بھی. ان 4 میں سے ایک کو حضرت علی نے قتل کیا، عمر بن عبد ود. اور دوسرا جو تھا بہت طاقتور، اس کو حضرت زبیر نے قتل کیا. اور کیسے قتل کیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور وہ گھوڑے پر سوار تھا. اور آپ نے فرمایا کہ کر لو وار، پھر پھر بعد میں وار کروں گا، تم کر لو وار جو کرنا ہے. اس نے تلوار آپ کے اوپر چلائی تو آپ نے اس کو روک دیا اپنی ڈھال سے. پھر فرمایا میں وار کروں گا، تیاری کر لو. وہ پہلا ہی وار کیا اور اس کے کندھے کے اوپر اپنی تلوار ماری.
اور تلوار مار کے اس کو یوں کھینچا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور صحابہ کرام جو ہیں اس واقعہ کو دیکھ کر بہت ان کو خوشیاں ہوئیں، بہت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی اس خطرناک گھڑی میں۔ جب واپس آئے اس کو قتل کر کے تو صحابہ مبارک دینے لگے سارے کہ اے زبیر ما رأینا سیفا مثل سیفک قط، تیری تلوار کی طرح کی تلوار ہم نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھی، یہ تلوار جو ہے جیسی تلوار کبھی کسی نے دیکھی نہیں۔ تو حضرت زبیر کیا کہتے ہیں، اس وقت جب کہ دشمن کا اتنا دباؤ تھا کہ خود قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آ رہے تھے اہل ایمان کے، اس وقت میں انہوں نے یہ بات کہی۔ ویسے نہیں وہ کبھی ایسی بات کرتے تھے کہ دوستو تلوار کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ہاتھ کا ہے جو تلوار کے دستے پر تھا۔ یعنی یہ حوصلہ دلانے کے لیے ایسے مواقع کے اوپر اس طرح کی بات لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی اجازت ہے۔ ویسے اپنی بڑائی بیان کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کسی صورت میں بھی، کسی معاملے میں بھی اپنی بڑائی، نہ تحریر میں، نہ تقریر میں، نہ جہاد میں، نہ تلوار میں، نہ نیزے میں بڑائی اپنی بیان نہیں کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مواقع جو ہوتے ہیں نا، اس میں ان مواقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے کہ بندہ مومن جرأت کا اظہار کرے اور باقی لوگوں کے حوصلے بڑھائے، پست نہ کرے، حوصلے بڑھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر قسم کے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ صحابہ سے تعلقات قائم کرو، صحابہ کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرو۔ صحابہ سے آپ کہیں کہ کیسے ملاقات کریں؟ میں کہتا ہوں وہاں حضور سے بھی ملاقات کیا کریں، آپ کی مجلس میں چلے جایا کریں، آپ کی مجلسیں آج بھی موجود ہیں، وہ آپ کھولیں کتاب، مجلس میں پہنچ جائیں گے آپ۔ جی بھائی موبائل بند کر دیں یار، آپ کیسے آدمی ہیں؟ موبائل بعد میں پھر سن لینا، ابھی پروگرام ہو جانے دیں۔ سب کو ڈسٹرب کر دیا اتنی دیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے جب مسلمان ہوئے، 12-13 سال کی عمر تھی، اور 14-15 سال کی عمر میں انہوں نے باقاعدہ تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ تہجد کیا ہوتی ہے؟ تہجد ہاں رات کے پچھلے پیر اٹھنا اور نفل پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی بہن حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن جو آپ کی اہلیہ تھیں، حضرت حفصہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خاص طور پر کہا کہ حفصہ عبداللہ کے پاس میرا پیغام لے کے جاؤ اور جا کر اس کو حوصلہ دو اور اس کی تعریف کرو۔ حضور نے اپنی اہلیہ کو بھی یہ بات بتا دی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، تاکہ خواتین کے اندر بھی یہ ہو جائے عام کہ تہجد کا کتنا اللہ کے ہاں مقام اور اللہ کے رسول کے ہاں کیا اس کی فضیلت ہے۔ عبداللہ کو جا کر کہنا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو، زندگی بھر اس کو نہ چھوڑنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے زندگی بھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، زندگی بھر۔ اس سے آپ نے پوری امت کو بھی پیغام دے دیا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مجلس کے اندر اور ایک شخص آتا ہے، دوپہر کا وقت ہے اور سخت گرمی ہے، دور دراز سے کہیں سے آیا ہے، اجنبی سا آدمی ہے، پہلے کسی نے دیکھا نہیں، نوجوان ہے، آ کر حضور کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، آپ کے کان میں کوئی بات کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ دولت جمع نہیں کرتے تھے، جو آپ کے پاس کچھ آتا تھا اس کو تقسیم کر دیتے تھے، تو آپ کے پاس چند ایک درہم تھے، آپ نے نکالے اس کو دے دیے، آپ کے پاس کوئی بڑی دولت تو نہیں تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، بڑی حکمت ہے یہ بھی، حل احسنت الیک، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی نیکی نہیں کی، واللہ ما احسنت وما اجملت، کوئی میرے ساتھ نیکی نہیں کی، کوئی احسان نہیں کیا۔ صحابہ کرام کو اس پر بھی بڑا غصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے دے دیا ہے، اور جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، کیسا انگڑ آدمی ہے، کیسا یہ بدو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صحابہ کو فرمایا کہ صبر کرو۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات ہیں نا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں،
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اللہ کا رسول تمہارے درمیان آیا ہے، تم میں سے ہے، اس کو تمہاری تکلیفیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں۔ کسی بھی اپنے صحابی کو، کسی بھی بندہ مومن کو دیکھیں کہ وہ تکلیف میں ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ صحابی کو کیا، وہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھیں، اور انسان کیا، وہ کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ یہ بات شاق گزرتی ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں اس بات کے اوپر۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ وہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ الفت کرنے والے، محبت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ یہ جو آیات ہیں نا سورہ توبہ کی آخری آیات، تو امام ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی واقعہ کی جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، اسی واقعہ کے موقع پر اتری تھی۔ حضور کے پاس وہ آتا ہے تو آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ حضور نے صحابہ کو کہا تم صبر سے بیٹھو، اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، حضرت زینب بنت جاش کے حجرے میں چلے گئے، وہ پردے کے پیچھے تھیں۔ آواز دیا کہ کوئی ٹھنڈا مشروب ہے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس شہد بھی ہے اور گھڑے کے اندر، گھڑا جانتے ہیں مٹکا، اب گھڑے اور مٹکے سب وہ جو ہیں وہ قصہ پرینہ ہو گئے۔ مٹی کا مٹکا ہوتا تھا، پانی اس میں ڈالتے تھے اور گرمیوں کے اندر اس کو ریت کے اوپر پانی ڈال کر رکھ دیتے تھے، اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، یہ فریج وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے اس میں۔ انہوں نے کہا میرے پاس پانی بھی ہے ٹھنڈا اور میرے پاس شہد بھی ہے، میں شربت بنا دیتی ہوں۔ بنا کر فوراً انہوں نے حضور کی خدمت پیش کیا، حضور نے اس کو وہ شربت پلایا، بیچارہ پیاسا تھا، دور سے آیا تھا۔ شربت پینے کے بعد اس کو ذرا تھوڑی سی سکون ملا۔ آپ نے حضرت زینب سے کہا کہ سب امہات المومنین کو پیغام دے دو کہ ایک ضرورت مند آیا ہے جو واقعی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی ہے، جو کچھ جس کے پاس ہے وہ دو۔ تو امہات المومنین کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دیا، وہ ایک اچھی معقول رقم ہو گئی، آپ نے اس کو دیا۔ کہا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے؟ بڑی دعائیں دیں اس نے، بہت احسان کیا ہے میرے ساتھ، میری مشکل کو حل کر دیا ہے میرے ساتھ آپ نے بڑا۔ تو آپ نے فرمایا جب مسجد میں نے تم سے سوال کیا تھا، تم نے جو جواب دیا تھا اس سے میرے صحابہ کے دل دکھی ہو گئے تھے۔ کیوں دکھی ہو گئے تھے؟ کہ ہاں حضور اس کو دے رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، آپ نے میرے ساتھ احسان کیا۔ سمجھ آتی ہے نا بات؟ میرے صحابہ کے دل ٹھنڈے کرنے کے لیے آؤ مسجد کے اندر، یہ بھی صحابی ہے، حضور پر ایمان لایا ہے اور ایمان کے بعد ہی یہاں پر آیا ہے، لیکن تربیت نہیں ابھی ہوئی، دور دراز کا دیہاتی آدمی ہے۔ وہاں پر آپ نے اس سے سوال کیا۔ اس دوران صحابہ کرام کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ شخص حاجت مند ہے کوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے گھر کے اندر لے کر گئے۔ تو صحابہ بھی پیسے جمع نہیں کرتے تھے، پیسے نہیں تھے، لیکن ایمان کی قوت سے ساری دنیا کی کافر طاقتیں ان سے ڈرتی تھیں، ایمان کی قوت۔ صحابہ نے بھی کچھ پیسے دیے اس کو، وہ بھی حضور نے دے دیے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا جانے کو جی نہیں چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ میں یہیں رہوں، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے میرے قبیلے کے اندر، غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں میں نے کیا، غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے، مہلت دی ہے کہ میں قصاص کی رقم جو ہے، قصاص جانتے ہیں آپ؟ جی، کسی کو کوئی قتل کر دے تو قصاص یا تو اس کو قاتل کو قتل کیا جائے گا بدلے میں، یا اس کے مقتول کے ورثاء معاف کر دیں اس کو، یا اس کی دیت خون بہا وہ طے کیا جائے کہ 6 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، اپنے اپنے وقت میں وہ مختلف متوجہ ہوتے رہے ہیں، وہ ادا کر دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وعدہ کیا تھا ان لوگوں سے کہ میں 2 دن میں آ جاؤں گا، آج 1 دن گزر گیا ہے اور میں یہاں سے جاؤں گا تو دوسرے دن ان کے پاس پہنچوں گا اور جا کر میں وعدے کے مطابق رقم ادا کروں گا، ورنہ میں یہاں سے نہ جاتا۔ چلا گیا، حضور نے اس کو اجازت دی۔ جب نکل گیا تو حضور نے ایک بات فرمائی،
اب بھی ذرا سنیے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری مثال اور تمہاری مثال اونٹنی والے اور اس کے دوستوں کی مثال ہے. کصاحب الناقہ و اصحابہ، اونٹنی والا اور اس کے دوست. یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے، کسی منزل پر پہنچنا تھا، تو راستے میں ایک جگہ پر ان میں سے ایک شخص کی اونٹنی کسی چیز سے ڈر گئی، بدک گئی، اور نکیل توڑا کر وہ بھاگ نکلی. وہ اس کے پیچھے پکڑنے کے لیے گیا تو اس کے ساتھیوں نے بھی کہا ہمدردی کے طور پر چلو ہم بھی چلتے ہیں. 5-6 لوگ جب انہیں اس اونٹنی نے دیکھا کہ وہ آگے آ رہے ہیں اس کے پیچھے، ڈر گئی اور زیادہ، اور آگے بھاگی. جوں وہ قریب جاتے اور آگے بھاگتی. آپ نے فرمایا کہ اونٹنی والے نے کہا کہ دوستو یہاں بیٹھ جاؤ، میرے اوپر بھی رحم کرو، میری اونٹنی پر بھی رحم کرو. تم تو ہمدردی کر رہے ہو لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اونٹنی زیادہ لوگوں کا مجمع دیکھتی ہے تو ڈر کے آگے بھاگتی ہے. جانور جو ہوتے ہیں نا، جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، جانور اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے. جب وہ بیٹھ گئے، اونٹنی نے دیکھا کہ اس کا مالک آ رہا ہے، وہ ایک جگہ ایک درخت کے پتے کھانے لگی. یہ وہاں پر گیا، اس کو نکیل پہنائی، نکیل ڈالی اور اس کو واپس لے آیا. فرمایا اگر میں بھی تمہاری طرح غصہ کرتا جس نے تم نے غصہ کیا تھا تو اس بیچارے کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. حضور غصہ نہیں کرتے تھے، حضور تربیت کرتے تھے. رؤوف رحیم اللہ تعالیٰ نے ان کو، رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کے ساتھ مدینہ کی ایک راستے کے اوپر جا رہے تھے. ادھر بھی باغ تھا، ادھر بھی باغ تھا، کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادھر سے ایک اونٹ نکل کر آیا اور بل بلاتا ہوا آپ کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا اور آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور بل بلانے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرا 2-4 مرتبہ، تو وہ آہستہ آہستہ جس طرح بچہ روتا روتا ماں کی گود میں چپ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ چپ ہو گیا اونٹ. آپ نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ اب اس اونٹ کو پتہ تھا کہ جو شخص گزر رہا ہے یہ کون ہے. میرے اور آپ کے سامنے نہ وہ اس طرح آتا، کسی اور کے سامنے نہ آتا. آپ نے پوچھا کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کہا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. اس نے کہا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میرا مالک مجھ پر بوجھ تو اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا جوانی میں ڈالتا تھا، لیکن میری خبر گیری اور میری خوراک کا خیال نہیں رکھتا. یہ اس نے شکایت کی ہے. آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا سنو، تمہارے جانوروں کے بارے میں بھی تم سے باز پرس ہوگی، تمہارے غلاموں کے بارے میں اور ملازموں کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی. جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، اس کو جواب دینا پڑے گا. جانوروں کے بھی حقوق ہیں آپ نے فرمایا. اب اس سے آپ نے پوری امت کو یہ پیغام دے دیا، تمام صحابہ کو پیغام دے دیا کہ کیسا مہذب معاشرہ بن گیا کہ جس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. آج کل بڑا شور مچایا جاتا ہے کتے کے حقوق، بلی کے حقوق، فلاں کے، لیکن انسانوں کے حقوق کدھر گئے؟ جو یہ شور مچاتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ عافیہ صدیقی بھی ایک خاتون ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی کوئی جرم نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن کیوں ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ مردہ ہے، اس کے حکمران مردہ ہیں، اس کا پورا نظام تلپٹ ہے. کوئی محمد بن قاسم نہیں، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں، کوئی معتصم باللہ نہیں، کوئی محمود غزنوی نہیں. اس لیے یہ صورتحال ہے. حضور نے جب یہ بات کہی تھی تو حضور نے پھر نظام بنا دیا تھا کہ جس نظام کے تحت کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، نہ جانوروں پر، نہ پرندوں پر، نہ انسانوں پر. سب کے حقوق محفوظ تھے اور سب اپنی اپنی جگہ پر چین اور آرام سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بدو آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے آپ کی مجلس میں. تھوڑی دیر کے بعد وہ مجلس سے اٹھتا ہے اور مسجد کے پچھلی جانب جا کر مسجد کے اندر ہی وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے.
وہ کیا معاشرہ تھا جس معاشرے میں اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا اور کہا کہ اس کی اس معاشرے کو ٹھیک کرو، اس کا تزکیہ کرو، اس کو پاکیزہ بناؤ، اس کو کتاب کی تعلیم دو، اس کو حکمت کی تعلیم دو۔ یہ کچھ نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ کے گئے اور اس کو ایک چپت بھی لگا دی کہ مسجد کے اندر پیشاب۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا نہیں نہیں ایسا نہ کرو، اس کو نہیں کچھ جھڑکی دی، ایسا نہ کرو۔ اس کو پیشاب کرنے والے کو بلایا تو آپ نے فرمایا دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، مسجد کے اندر پیشاب نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا باقی لوگوں کو بھی سمجھانے کے لیے راستے کے اوپر بھی پیشاب اور گندگی نہیں پھیلاتے، جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں بھی پیشاب نہیں کرتے، درختوں کے نیچے بھی پیشاب نہیں کرتے کہ وہاں لوگوں کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو ہیں اس دور میں کتنی جامع تعلیمات ہیں، اور اس بندے کو جس کو سمجھایا وہ اس کا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس کو سمجھایا بتایا اس کی تربیت کی، اس کو سمجھائی بات سمجھ گیا، حضور کی رحلت کے بعد وہ آیا، یعنی حضور کے پاس کچھ دن رہا پھر چلا گیا۔ رحلت کے بعد جب آیا تو قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں دوزخ کا ایندھن بن جاتا اگر یہ صاحب قبر میری تربیت نہ کرتے، یہ اگر مجھے ٹھیک راستے پر نہ ڈالتے تو میں دوزخ کا ایندھن بن جاتا۔ حضور کی محبت، حضور کا وہ ایک واقعہ جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ آپ سمجھیے کہ کبھی بھی کسی کا دل آپ ڈنڈے سے نہیں جیت سکتے، آپ دل جیت سکتے ہیں اس کا پیار سے، محبت سے، اور پیار اور محبت جو ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے لوگوں کے دل جیتے، پیار سے لوگوں کو فتح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کیا واقعہ ہوا تھا؟ ہجرت کا وقت پتہ ہے نا آپ کو؟ 13 سال مکے میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور وہاں ہر قسم کی مخالفتیں ہوئیں، آپ کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ آپ مسجد میں حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو ظالم عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی پیٹھ کے اوپر مرے ہوئے اونٹ کی اجڑی لا کر رکھ دی۔ کہ کتنے نفیس آدمی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بدبخت نے کیا کیا؟ ایسے حالات میں تو 13 سال گزارے، اور جب ہجرت کا حکم ہوا تو نکلے آپ، اور جب آپ نکل گئے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، 14 آدمی تھے وہ، 14 آدمی، سب کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں رسول رحمت تلواروں کے سائے میں جلد اول کے اندر، اور رسول رحمت مکہ کی وادیوں میں جلد دوم کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے آج نکلنا ہے تو جو ہی نکلیں سب حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے پچھواڑے سے نہیں نکلے، دروازے سے نکلے ہیں، اور جرأت اور ہمت کے ساتھ نکلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ کافروں نے بڑا جال اپنا پھیلا رکھا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی منصوبہ میرا ہی چلتا ہے، ان کے درمیان سے نکلیں اور اطمینان کے ساتھ نکلیں۔ اور حضور ان کے درمیان سے نکلے، ساری رات وہ بدبخت جاگتے رہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سب کی آنکھوں کے بیک وقت، اب 14 آدمی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 جو ہیں کسی وقت اونگ جائیں، باقی جاگ رہے ہوں، لیکن نہیں، اس موقع پر سارے کے سارے 14 کے 14 سارے کے سارے سب کے آنکھوں کے اوپر ایسی غنودگی ہوئی کہ حضور دروازہ کھول کر نکل گئے، اور حضرت علی سے کہا کہ کنڈی لگا لینا، میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی آپ کی بستر پر لیٹ گئے، فرمایا کہ صبح جو امانتیں میرے پاس ان لوگوں کی ہے وہ ان کے حوالے کرنی ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی فلاں، جو ظالم ہے، دشمن ہے، قاتل بنے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں بھی آپ کے پاس ہیں، اور واپس کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ رات میری جو آ رہی ہے میرے اوپر تو صبح کو میں اٹھ جاؤں گا۔ اس رات کو مجھے 100% یقین تھا کہ صبح میں زندہ اٹھوں گا، حالانکہ خطرات کتنے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی قوت۔ کیا حضور نے فرمایا کہ صبح یہ کام تم نے کرنا ہے، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا۔
مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، میری حفاظت کرے گا۔ تو حضور جب نکل گئے ہیں، پتہ چلا ان کو کہ وہ نکل گئے ہیں، اب آپ کے پیچھے نکلے اور اعلان کر دیا کہ جو پکڑ کر لے کر آئے گا تو اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ بڑا انعام تھا یہ 100 اونٹ۔ کئی لوگ نکلے، ان میں سے غار ثور تک بھی آ پہنچے تھے لوگ، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ دشمن آ پہنچا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے دوست سے کہا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور کچھ نہیں بھی آپ کا نقصان کر سکے۔ وہ دیکھا کہ اونٹ وہاں پر وہ ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، کہا کہ اگر یہاں کوئی اندر غار کے اندر ہوتا تو یہ کبوتری یہاں اس اطمینان سے نہ بیٹھی ہوتی۔ مکڑی کا جالا ہے کہ یہ مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنی صدیوں کا ہے، اگر کوئی اندر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا جو ہے یہ تو ٹوٹ جاتا۔ کیا پتہ تھا انہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے منصوبے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوجیں ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہاں سے نکلے تو آپ کو معلوم ہے سراقہ بن مالک آپ کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا اور آپ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ قبیلہ بنو مدلج کا سردار تھا، وہ باہر کا ایک قبیلہ ہے، مکہ سے باہر۔ اس نے بھی اعلان سن لیا تھا کہ وہ صاحب قریش، ان کو صاحب قریش کہتے تھے حضور کو، صاحب قریش، وہ نکلا ہے گھر سے اور اس کے سر کی قیمت 100 اونٹ ہے، وہ بھی نکل کھڑا ہوا، قریب پہنچا۔ اس کا گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، گر گیا گھوڑے سے، بڑا شاہ سوار تھا، اٹھا گھوڑے کو اٹھایا، پھر سوار ہوا، پھر آگ کے پیچھے گیا تو دوسری مرتبہ پھر یہی ہوا۔ اب اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہاں سے آواز دیتا ہے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایک مربی کا اخلاق، ایک مزکی کا اخلاق، تزکیہ کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، زندگیوں کے اندر روشنی پیدا کرنی ہے، اندھیروں سے نکالنا ہے، راہ راست کے اوپر لے کے آنا ہے۔ بڑا کٹھن کام تھا، بڑا مشکل کام تھا، بہت ہی، لیکن کرنے والی شخصیت جو تھی وہ کہ جس کی مثال ہی پوری کائنات کے اندر نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ سب نبی آئے دنیا کے اندر، لیکن وہ نبیوں کا نبی تو سب سے آخر میں آئے۔ وہ جو ہے بے بس ہو گیا تو کیا کہتا ہے، یا ابن عبد المطلب، زور سے پکار کے کہتا ہے اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا کے نام سے ہی آپ کو زیادہ تر یاد کیا جاتا تھا، دادا کے نام سے۔ خود آپ نے بھی، آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ اپنے آپ کو یہی کہا، حالانکہ آپ کے والد کا نام تو عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبد المطلب ہیں آپ، لیکن دادے کی طرف آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اس لیے کہ وہ زیادہ معروف تھے۔ غزوہ حنین کے اندر آپ نے دشمن کا جب سخت حملہ ہوا تو آپ آگے بڑھ رہے تھے اور چھپا نہیں رہے تھے اپنے آپ کو، فرما رہے تھے کہ انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں چھپ کر نہیں جنگ کے اندر جاتا، میں کھلے عام جنگ کے اندر جاتا ہوں۔ تو یہاں بھی اس نے کہا اے ابن عبد المطلب کے بیٹے مجھے معاف کر دو، اوف ونی، مجھے معاف کر دو۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا اس کو کہ آؤ اور میرا مقابلہ کرو، آپ کو پتہ ہے کہ یقیناً کچھ نہیں یہ کر سکے گا، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کو آر نہیں دلائی کہ بڑا شیر بن کے نکلا تھا، آذرا ماں دے پتر ہیں تے آ جا، باپ دا پتر ہیں تے آ جا، نہیں ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا لکھ کر بھی دے دیجئے۔ اب آپ ایسی حالت میں لکھ کر دینا، اللہ کے نبی نے پہلی وحی کے اندر اللہ نے فرمایا تھا علم بالقلم، قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کا علم جو ہے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو بکر اس کو لکھ دو۔ حضرت ابو بکر یا دیگر صحابہ جو کاتبین وحی تھے، کاتبین وحی کس کو کہتے ہیں، وحی حضور پر آتی تھی نا، تو 17 صحابہ ایسے تھے مختلف اوقات میں کہ جو اس وحی کو لکھتے تھے، ابو بکر صدیق بھی ان میں سے تھے، ان کے پاس قلم بھی تھا، دوات بھی تھی۔ آپ نے فرمایا چمڑے کے کسی ٹکڑے کے اوپر اس کو لکھ دو، چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اتنا تھا، اس کے اوپر لکھ دیا
کہ ہم نے سراقہ بن مالک بن جوشم کو معافی دے دی ہے، امان دے دی ہے۔ اس نے وہ لے لیا ٹکڑا، اپنی تلوار کے نیام میں ڈالا، ساری زندگی اس کو محفوظ رکھا۔ فتح مکہ کے وقت میں وہاں حضور کے پاس آیا اور وہ پیش کیا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا سراقہ، 100 اونٹوں کے لالچ میں نکلے تھے نا تم، کچھ نہیں ملا تھا۔ آج میرے پاس اس وقت اونٹ نہیں ہیں، میرے پاس بکریاں ہیں مال غنیمت کی۔ غزوہ حنین بھی فتح ہو گئی تھی، 100 بکریاں دے دو سراقہ کو۔ سراقہ اب صحابہ میں شامل ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کی پوری فیملی اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ حضور نے ان کو 100 بکریاں دی، اور وہ ان بکریوں کا تذکرہ کر کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے کہ یہ میرے آقا نے مجھے یہ بکریاں دی تھیں، ان میں یہ برکت جو ہو رہی ہے میرے آقا نے مجھے یہ بکریاں دی تھیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریٹ پن ہے، گریٹنیس ہے آپ کی، بڑا پن، یہ عظمت ہے حضور کی کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے بلند تر ثابت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت بھی اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، رات کا بیشتر حصہ جاگتے رہتے ہیں، حالانکہ بیوی بچے بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اپنے پاس، اور صحابہ کی مجلس میں آپ نے فرمایا اے عبداللہ ان لنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق ولزورک علیک حق وللہ علیک حق۔ سب سے پہلے فرمایا تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ تیرے اہل و عیال کا تیرے اوپر حق ہے، ان کا بھی خیال کر۔ تیرا کوئی دوست کوئی مہمان آ جائے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور اللہ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اور فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، یا نفلی روزے، میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں پھر آرام بھی کرتا ہوں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کو بھی ختم کیا اور صحابہ کرام کی تربیت کی، جس میں بتایا کہ اہل و عیال کے بھی حقوق ہیں۔ میں مثلا آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ جو بزرگان ہیں کتنے بیٹے ہیں، کتنے پوتے نواسے ہیں، ان میں سے کتنے تحریک کے ساتھ ہیں، آپ اپنے دل میں ہی اپنے آپ ہی جواب دیجئے، میں جواب مانگتا نہیں ہوں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کے، حضور نے فرمایا اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اہل و عیال کی تربیت کریں۔ قاسم بٹو رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہت اچھے ہمارے دوست تھے نا؟ قاسم بٹو نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا؟ میں پوچھ رہا تھا ایک دوست سے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بے حال ہیں، تحریک کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب یہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، ہم گواہی دیتے ہیں، بڑا مخلص انسان، اللہ کے دین کا سپاہی مجاہد، لیکن بچے ادھر ادھر ہو گئے۔ اصل کام ہمارا یہ ہے حضور کی دعوت، حضور کی تربیت، حضور کا اخلاق اور حضور کا حسن و حسنہ، کہ ہم اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ فکر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو روٹی بھی کھلائیں، ان کو دیگر ضروریات بھی ان کو فراہم کریں، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ان کی تربیت بھی کریں کہ ان کی دنیا بن رہی ہے تو آخرت بھی بن جائے۔ آخرت کی اہمیت دنیا سے زیادہ ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان۔ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحوم بھائی کے درجات بلند فرمائے۔ بہت عظیم آدمی تھے، بہت عظیم آدمی تھے، بہت عظیم آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر روشنی بکھیریں، اپنے اہل و عیال کو اس راستے کے اوپر لگائیں اور ان کے اندر اطمینان پیدا کریں، ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ اطمینان کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی اہلیہ جو آپ کو بہت پیاری تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی دوسری اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو یہودیوں کے خاندان سے تھیں لیکن مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوئی تھی، اور ان کا قد چھوٹا تھا، بہت خوبصورت تھیں وہ،
حضرت عائشہ نے مذاق میں ان کو کہا کہ یہ تو ٹھگنی ہے. ٹھگنی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے قد والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ سنو، تم نے جو بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں یہ ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی اتنا زہریلا ہو جائے کہ سمندری مخلوق ساری مر جائے. آپ اسے اندازہ کیجئے کہ کسی کا اس طرح مذاق اڑانا، اس کا قد اللہ نے بنایا ہے، اس کے نقش و نگار اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ ہے. اب اس پر اعتراض نہیں کر رہے، آپ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے توبہ کر لی کہ کبھی بھی ایسی بات اپنے زبان سے نہیں نکالنی. اور تمام امہات المومنین نے سنا، سب نے یہ عہد کیا، اور یہ واقعہ تمام صحابہ و صحابیہ تک پہنچا تو سب نے یہ عہد کر لیا کہ کبھی بھی کسی کو اس انداز میں تانا نہیں دینا، کسی اس انداز میں اس کا تمسخر نہیں اڑانا. ایک مرتبہ اس واقعے سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کوئی بات ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا او یبن حبشیہ، یبن الحبشیہ، او حبشی عورت کے بیٹے. وہ تھے حبشی عورت کے بیٹے، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے، اللہ نے حبشی پیدا کیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس بات سے دکھ پہنچتا ہے بندے کو جب اس طرح سے کوئی کہتا ہے. تو حضرت بلال خاموش ہو گئے، بڑے صابر آدمی تھے. حضور کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر تم نے یہ الفاظ کہے تھے. انہیں بہت زیادہ اس پر ندامت ہوئی، وہ نیچے لیٹ گئے، کہنے لگے بلال میرے رخساروں کے اوپر اپنا پاؤں رکھو، اپنا جوتا رکھو. کہ نہیں ابو ذر میں نے معاف کر دیا. نہیں بلال مجھے تسلی نہیں ہو سکتی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے گال کے اوپر، میرے رخسار کے اوپر اپنا پاؤں رکھو. حضرت بلال کہتے رہے لیکن وہ نہیں مانے، اور حضرت بلال نے پاؤں رکھا تو وہ خوش ہوئے، کہا بلال تمہارا شکریہ کہ میرا دل مطمئن ہو گیا ہے. یعنی بات ایک زبان سے نکل گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو احساس ہوا، اس احساس کے تحت انہوں نے کہا کہ میں اپنے ذمے یا اپنے کھاتے میں کوئی ایسی چیز نہ رکھوں کہ جو مجھے کل کو جواب دینا پڑے. دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے. اور وہ دشمن جب حضور کے اس سلوک کو دیکھ کر اسلام کے اندر آئے ہیں تو انہوں نے پھر کمال کے کارنامے سر انجام دیے. ایک آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے تو مکہ فتح کرنے کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے قریش کے سرداروں نے ہتھیار ڈال دیے، سر جھکا دیا. ایک سردار تھا جس نے ہتھیار نہیں ڈالے، جانتے ہیں اس کو؟ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن عمر، ابو جہل کا نام تو عمر تھا نا. انہیں ہتھیار نہیں ڈالے، سارے لوگ ہتھیار ڈال گئے تو پھر اس نے کہا میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو شہر چھوڑ کر چلا گیا اور کشتی پہ سوار ہوا. کشتی جو ہے وہ ایک طوفان کے اندر آ گئی تو لوگوں نے کہا لات حبل مدد کرو. ملاحوں نے کہا یہاں لات اور حبل اور عزا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں، ایک اللہ کو پکارو. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب کشتیاں اور جہاز طوفان کی زد میں آ جاتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں. پھر جب کوئی خشکی پر پہنچتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں جو اس پر قائم رہتے ہیں، باقی پھر کفر اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی کہ محمد کا جھگڑا ہمارے ساتھ اور کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے جنگیں لڑیں، ہم نے اس کی مخالفت کی، تو صرف ہم سے یہ مطالبہ کرتا تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، بتوں کو چھوڑ دو. بات سمجھ میں آ گئی، جو وہاں نہیں آئی تھی یہاں آ گئی. حضور مکہ فتح کرنے کے بعد ابھی مکہ میں کے اندر ہی موجود ہیں. حضور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے یوں بیٹھے ہیں. سامنے دروازہ جو ہے وہ دروازہ بنو شیبہ کہلاتا ہے، باب بنو شیبہ، قبیلہ بنو شیبہ جو ہے اس محلے کی طرف رہتا تھا وہ، تو باب بنو شیبہ. وہاں سے ایک شخص آتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے. حضور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی چلی جا رہی ہے. وہ قریب آتا ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بالراکب المہاجر، اے گھر بار چھوڑ کر بھاگ جانے والے،
خوش آمدید، جی آیا نو، ست بسم اللہ۔ یہ کون ہے؟ اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا۔ حضور گلے لگا لیتے ہیں، اور اکرمہ نے پھر وہاں جو بات کہی، کہا کہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے جتنے جنگیں اسلام کے مقابلے میں لڑیں اس سے زیادہ جنگیں اسلام کی حمایت میں لڑوں گا، جتنا مال میں نے جہالت میں اسلام کے خلاف خرچ کیا اس سے زیادہ مال اسلام کی خدمت میں خرچ کروں گا۔ اور پھر جنگ یرموک میں شہادت پائی، انہوں نے شہادت پائی۔ اب حضور نے دیکھو دشمن ہے، دشمن کا بیٹا ہے، اور بے بس ہو کر چلا گیا تھا، اور اب آ رہا ہے، اور اب آ رہا ہے اس وقت بھی کہ پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے، کہ حضور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے خیر کی توقع رکھو اللہ سے، خیر کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال اس انداز میں کیا، یہ داعی حق، یہ رحمت للعالمین، یہ تزکیہ اور تربیت کرنے والے، تو اس معاشرے کی تربیت آپ نے اس انداز میں کی کہ اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کو اس معاشرے کی ترقی کے لیے عطا فرما دی۔ دنیا کے اندر وہ مہذب سب سے بن گئے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ وہ بن گئے، دنیا کے اندر سب سے طاقتور وہ بن گئے، جدھر بھی کوئی ان کی طرف کسی نے حملہ کیا جس جانب سے اس کا دفاع کیا انہوں نے، اور کیسر اور کسریٰ سے مقابلہ ہوا تو نہ کیسر رہا نہ کسریٰ رہا، باقی رہا تو اللہ کا نام رہا۔ نہ کیسر سپر ہے، نہ کسریٰ سپر ہے، نہ امریکہ سپر ہے، نہ روس سپر ہے تو اللہ تبارک رب العالمین کی ذات ہے۔ مسلمان اگر صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ غلبہ تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے، کوئی غم نہ کرو، لیکن مومن بن جاؤ۔ ہم کہتے ہیں مومن نہیں بنتے ہمیں کامیابی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا، جب حکمران ٹھیک ہو جائیں گے، جب پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اور اسلام کا چلن ہوگا تو اسلام کے مقابلے پر کوئی قوت نہیں ٹھہر سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی خواتین کے اندر اسلام کی اس روشنی کو پھیلائیں، اور اپنی پوری برادری ہماری جو ہے وہ بڑی وسیع ہوتی ہے۔ مغربی معاشرہ نہیں ہمارا جو کچھ بھی ہے باہر، یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ چچا، تایا، ماموں، پھوپھی، خالہ، سب یہ جو رشتہ دار ہیں، آگے ان کے رشتہ دار ہیں، ایک بڑا وسیع حلقہ بنتا ہے۔ اس حلقے کے اندر اگر آپ کام کر لیں اور اس کو سنوار لیں تو جماعت اسلامی بڑی قوت بن جائے۔ مجھے آپ کے ضلع میں بار بار جانے کا اتفاق ہوتا رہا، چھوٹے چھوٹے مقامات پر بھی بہت بارہا جاتا رہا، چھوٹے دیہاتوں میں بھی، بصیر پور کی طرف، دیپال پور اور اکاڑا اور اس کے دیگر جتنے بھی مقامات ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ چودھری نذیر احمد تھے، میاں عبدالعزیز تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین تھے، اور ڈاکٹر لیاقت علی کوثر تھے، کیا کیا شخصیات تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ان کی کمی جو ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو خلا ہے اس خلا کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں سے جتنی اچھی باتیں ہیں اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے، میری زبان کہیں لغزش کھا گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔